بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ آج بہت زیادہ سوال ہو رہا ہے کہ پاکستان مسلم نون کو اچانک کیا ہوا ہے کہ یہ پورا ایک نیا بیانیہ انہوں نے کل سے شروع کر دیا ہے عدالتوں کے حوالے سے۔ میں آپ کو اس بیانیے کی حقیقت اور اس کے پیچھے چلنے والے تمام تر محرکات کے حوالے سے آج آپ کو ایک ایک کر کے بتاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھنے میں چیزوں کو زیادہ آسانی ہو جائے۔ جناب، سب سے پہلے تو یہ آپ کو جان لینا چاہیے کہ پاکستان مسلم نون کو یہ بڑی اچھی طرح سے علم تھا کہ ہم پنجاب میں جو ضمنی الیکشن ہارے ہیں اس کے بعد وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز نہیں بن سکتے ہیں۔ اب جو بیانیہ عمران خان لے کر چلے تھے اس بیانیے کا توڑ پاکستان مسلم نون کے پاس نہیں تھا کہ کیا کیا جائے۔ اب ایک نیا بیانیہ بنانا تھا۔ اب بوٹ پالشنگ تو چل رہی تھی، جس طرح سے اقتدار میں آئے تھے لوگوں کو یہ بھی بڑی اچھی طرح علم تھا، خود نون لیگ کے لوگ مان رہے تھے، پاکستان مسلم نون کے وہ ممبران اسمبلی بھی یہ بات کر رہے تھے کہ ہمیں دھکا دے دیا گیا، ہمیں کہا گیا کہ جناب آپ یہ حکومت کریں۔ اب اس کا الگ سے کیا ہے، وہ جو الگ مسلم نون ہے نا، جو کل سے بات ہو رہی ہے، وہ کیا ہے؟ اچھا، اب قانونی سکم رکھا گیا۔ سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم نون جب مقابلے میں آئی ہے پنجاب اسمبلی میں، وہاں یہ ہوا کہ ایک جانب 186 ووٹ ہیں، ایک جانب 178 ووٹ ہیں، تو ہوگا کیا؟ ایسا ایک طریقہ کار اپنایا گیا، قانونی طور پر ایک سکم رکھا گیا اس فیصلے کے اندر جو ڈیپٹی سپیکر نے دینا تھا۔ ڈیپٹی سپیکر نے جو فیصلہ دیا اس میں انہوں نے کہا جی کہ سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہے اس کے مطابق میں یہ رولنگ دے رہا ہوں کہ پاکستان مسلم کاف کے تمام ووٹ مسترد ہوتے ہیں۔ اب خود عرفان قادر صاحب جب وہاں تشریف لے کر گئے ہیں عدالت نے ان سے پوچھا تو انہوں نے باقاعدہ طور پر کوئی جواب نہیں دے سکے۔ اب نون لیگ کو یہ پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا، ہم کیس نہیں جیت سکتے ہیں۔ اب انہوں نے پوری تیاری پہلے سے کر رکھی تھی کہ عدالتوں کے خلاف اب باقاعدہ پوری ٹرینڈنگ کریں گے۔ کوئی چیز تو چاہیے تھی، بیانیہ تو کچھ چاہیے تھا۔ اب سمجھیں کہ اب حمزہ شہباز صاحب اپنے تایا ابو کی طرح اب مجھے کیوں نکالا پارٹ 2 لے کر آئے ہیں۔ وہ جو مجھے نکالا پارٹ 2 ہے وہ حمزہ شہباز صاحب اب لے کر آئے ہیں، اور وہ کہا جا رہا ہے جی فل کورٹ بنایا جائے، یہی ججز کیوں ہیں، اس بینچ میں یہی کیوں ہوتے ہیں۔ تو بھائی سادہ سی بات ہے کہ جب قاسم سوری صاحب نے رولنگ دی تھی اس رولنگ کے خلاف بھی یہی ججز نے فیصلہ دیا تھا۔ آج اگر یہ رولنگ کے خلاف فیصلہ دینے والا بینچ ہے تو وہی 3 ہے، اس میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے، نہ پہلے کوئی چینج تھا نہ اب کوئی چینج ہے۔ اس میں کیا ہے، سپریم کورٹ کے آنریبل چیف جسٹس ہیں اس میں موجود، سینئر ترین ججز موجود ہیں۔ اب ان کی ذات کے حوالے سے، ان کی فیملیز کے حوالے سے باقاعدہ طور پر ایک مہم وہ چلائی جا رہی ہے۔ اچھا، اب استعمال مزاری صاحب ہو گئے، دوست محمد مزاری ڈپٹی سپیکر، وہ استعمال ہو گئے۔ پتہ نہیں کیا انہوں نے سبز باغ دکھائے ہوں گے، کوئی ٹکٹ کے، کوئی اگلے دور کے، یا کچھ اور ہو سکتا ہے، ہمیں نہیں معلوم ہے، لیکن وہ بری طرح سے استعمال ہوئے، ٹیشو پیپر کی طرح، اور استعمال کر کے ہاتھ صاف کر کے اب وہ گئے سائڈ پہ۔ اب بیچارے ڈرے ہوئے ہیں کہ میرے ساتھ اب کیا ہوگا سپریم کورٹ میں۔ بہرحال ان کے خلاف اس طرح سے معاملات تو شاید نہ ہو، لیکن توہین عدالت میں پاکستان تحریک انصاف دوست محمد مزاری کے جاری ہے، وہ ایک الگ کیس ہوگا، اس دیکھنے کے کیا ہے۔ اچھا، اب وہ ایک نیا بیانیہ جو بنانا تھا وہ اب نیا بیانیہ بنایا جا رہا ہے، عدلیہ مخالف مجھے کیوں نکالا پارٹ 2 وہ تیار ہو گیا۔ اب آپ کو پتہ ہے مسلم نون میں اتنے دماغ تو اچھے نہیں ہیں کہ بیانیہ کیسے تخلیق کیا جائے، تو ان کے پاس پہلے عرفان صدیقی صاحب موجود تھے، اب مزید کئی صحافی آ گئے ہیں، اور وہ صحافی باقاعدہ بیٹھ کے پوری ایک پلاننگ کر رہے ہیں، ایک اسٹریٹجی بنا رہے ہیں کہ کس طرح سے عدلیہ مخالف بیانیہ چلایا جائے۔ پھر واٹس ایپ گروپس ہیں، ان میں وہ باقاعدہ ان کو شامل کیا گیا ہے، پوری طرح سے ان کی تربیت کی جا رہی ہے، ان کو خبریں فیڈ کی جا رہی ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں تقریباً اس وقت جو ہے وہ 11-12 ہزار ٹویٹس عدلیہ مخالف ہو گئی ہیں، اور ان میں ہزاروں اکاؤنٹس ایسے ہیں جن کو مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ لائک بھی کرتی ہیں، ان کو فالو بھی کرتی ہیں، وہ اکاؤنٹس ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے منظم ایک پوری سازش بنائی جا رہی ہے، ایک مہم چلائی جا رہی ہے، اور اس کا حصہ ہمارے جو صحافی ہیں اور بڑے اچھے اینکرز ہیں، اپنے چینلز پر اور اخباروں میں لکھتے ہیں، بولتے ہیں، وہ لوگ بھی اس پورے عمل میں وہ شامل ہیں۔ اچھا، مسئلہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مسئلہ کہاں آیا۔ مسئلہ یہ آیا ہے کہ پاکستان مسلم نون کو معلوم ہے یہ تو کیس ہار جائیں گے، دوسرا الیکشن میں جانا ہے، تو اب فوج کے خلاف بیانیہ تو بنا نہیں سکتے ہیں، کیونکہ فوج سے تو انہوں نے اقتدار لے کر، اسٹیبلشمنٹ سے اقتدار لے کر آئے تھے۔ اب اسٹیبلشمنٹ کا جو اقتدار ہے
اس کو اب کہیں نہ کہیں سائڈ پہ رکھنا ہے، ساتھ لے کر چلنا ہے اور عدلیہ پر اب ہٹ کرنا ہے کہ مجھے کیوں نکالا کا پارٹ 2 کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے سب سے پہلے کہ نیب ترامیم جو کی ہیں اس کے خلاف پاکستان تحریک انصاف عدالت میں چلی گئی ہے۔ مسلم نون کو یہ ڈر ہے کہ وہ نیب ترامیم تمام کی تمام وہ کینسل کر دی جائیں گی، وہ ختم کر دی جائیں گی جو پاکستان مسلم نون نے کی ہیں۔ اس کے بعد ہوگا کیا؟ اس کے بعد جناب سب سے پہلے تو میاں نواز شریف صاحب پھر پاکستان واپس آنے کے ان کے تمام راستے وہ جو ہیں وہ سمجھ لیں کہ بند ہو جائیں گے، وہ تمام دروازے بند ہو جائیں گے۔ مریم نواز صاحبہ جو مجرمہ ہیں اور ضمانت پر ہیں ان کے واپس جیل جانے کے معاملات ہو جائیں گے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ عدلیہ پر اس طرح کے دباؤ بڑھایا جائے، یہ تو ہم کیس ہارے ہوئے تھے لیکن جو نیب ترامیم کا معاملہ اب آگے آنے جا رہا ہے اس کا کیا بنے گا؟ اب وہ جو پریشر ہے وہ پریشر کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم اس پریشر کے ذریعے ہی اپنی مرضی کا جو الیکشن کمشنر ہے وہ لگائے رکھیں گے، ہم اپنی مرضی کا کیئر ٹیکر سیٹ اپ لائیں گے، ہم اپنی مرضی سے وہ تمام تر دھاندلی جو کی جا سکتی وہ کریں گے، کیونکہ یہ پریشر اب عدلیہ کے خلاف بنائیں گے۔ اور عدلیہ کے خلاف اب پریشر بناتے ہوئے ایک چیز میں آپ واضح کر دوں، اب 90 کی دہائی نہیں ہے، لوگ اب باشعور بھی ہیں اور باخبر بھی ہیں کہ اصل حقیقت ہے کیا، معاملات ہیں کیا، چیزیں ہیں کیا۔ اور اب جتنی بھی چیزیں اس وقت چلائی جا رہی ہیں یا چل رہی ہیں پاکستان مسلم نون کی جانب سے اور پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں کی جانب سے، وہ صرف فرسٹریشن ہے۔ وہ فرسٹریشن کبھی ووٹ کی صورت میں آتی ہے کہ ان کو مل نہیں رہا، کبھی اسمبلی میں ان کی شکست کی صورت میں آتی ہے کہ وہاں وزارت اعلیٰ نہیں مل رہی، اور پھر سب سے بڑھ کر عوامی جو رد عمل آیا ہے لبرٹی چوک میں آپ نے دیکھا ہے، اللہ رکھا جو ہیں پانی پوری صاحب، ان کی وجہ سے تو لوگ شاید 4 آ گئے تھے، مسلم نون کو دیکھنے نہیں آئے۔ تو یہ تمام تر وجوہات ہیں جس کی بنا پر یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پورے عمل کے پیچھے، ساری چیزوں کے پیچھے فرسٹریشن اور چیزیں ہیں کیا۔ مدثر اقبال کو اجازت دیجیے گا، مدثر اقبال ویوز آپ دیکھتے رہیے، آپ کو اصل وجوہات جو چیزوں خبروں کے پیچھے ہیں وہ ہم ایسے ہی بتاتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔